السلام علیکم ناظرین. فیڈرل بجٹ 2021-22 میں ٹیکس پیئرز کو یا جنرل سٹیزنز کو کیا کیا بینیفٹس دیے گئے ہیں، آج میں نے ایک سمری آپ سے شیئر کرنی ہے. میرے ساتھ اسٹے کیجیے گا اور لیٹس اسٹارٹ اٹ وداؤٹ اینی ڈیلے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چیدہ جو پرفارمنس میئرز ہیں وہ کیا ہیں. پچھلے سال 2021 میں پاکستان نے کیسا پرفارم کیا. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 9% کی گروتھ ہوئی اور پچھلے سال اس کی گروتھ جو تھی نیگیٹو تھی 5.1%، تو اچھی گروتھ اس میں دکھائی گئی ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں 2.77% گروتھ ہوئی. سروسز سیکٹر میں 4.4% کی گروتھ ہوئی. اس میں اسپیشلی آئی ٹی انڈسٹری میں جو گروتھ ہے وہ 40% ہے. ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن میں 14.4% کا اضافہ ہوا اور اس دفعہ ہسٹری کا سب سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے 4.2 ٹریلین کا 11 مہینوں میں. فسکل ڈیفیسٹ 1.1% آف جی ڈی پی سے ڈیکریز ہوا ہے. 5.3 سے 4.2 ہو گیا ہے. پاکستان نے انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ سے $2.5 بلین اکٹھے کیے ہیں، جو بہت بڑی کامیابی ہے. فارن ایکسچینج جو پاکستان میں بھیجے ہیں لوگوں نے اس میں 29% انکریز ہے، ریکارڈ انکریز. اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو فارن جو اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں اپنی سیونگز بھجواتے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں، وہ 1 بلین سے کراس کر گئی ہیں. اور موڈی کی جو پاکستان کے بارے میں پاکستان آؤٹ لک کے بارے میں جو ریٹنگ ہے وہ اسٹیبل کر دی ہے موڈی نے، جو اس سے پہلے انڈر ریویو فار ڈاؤن گریڈ تھی. پاکستان اسٹاک مارکیٹ ایشیا کی سب سے بہترین مارکیٹ اور دنیا کی چوتھی بہترین مارکیٹ قرار دی گئی ہے. اور ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ اس بجٹ میں ایف بی آر کی ہیراسمنٹ جو ہے اس کا ایلیمنٹ بہت اسپیشلی دیکھا گیا ہے اور اس میں بہت ساری ایسی پروویژن دی گئی ہیں کہ ایف بی آر اب ہراس اس طرح نہیں کر سکے گا. بڑی خبر یہ ہے کہ لوکلی مینوفیکچرڈ کار جو 850 cc تک ہیں اس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس اس کا ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے. سیل ٹیکس 17% سے 12.5% کر دیا گیا ہے. 4 ویلرز فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ان کی ایگزمپٹ کر دی گئی ہے. پھر الیکٹرک وہیکلز ہیں، امپورٹ آف الیکٹرک وہیکلز ایگزمپٹڈ فرام ویلیو ایڈڈ ٹیکس. اور سیل ٹیکس آن لوکلی پروڈیوسڈ الیکٹرک وہیکلز ول بی 1% اونلی. 17% سیل ٹیکس تھا جو لوکلی پروڈیوسڈ وہیکلز کا، وہ 1% کر دیا گیا. پاکستان کی اکنامک پرفارمنس یہ ہے کہ گروتھ ریٹ جو ہم نے اس دفعہ اچیو کیا 3.94%. آئی ایم ایف اور دیگر جو ایجنسیز تھیں اور پاکستان کا اپنا اسٹیمیٹ 2% سے یا 2.1% سے زیادہ نہیں تھا. فارمرز کی انکم 32% سے گرو ہوئی. اس میں گورنمنٹ نے کراپس کی پرائسز انکریز کی اور بمپر کراپ بھی ہوئی، اس کا بینیفٹ ہوا. ہائیسٹ ایور پروڈکشن آف ویٹ، رائس اینڈ میز، تو بمپر کراپس جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا. فارن ریمیٹنسز 29% سے بڑھی اور یہ فرسٹ ٹائم $29 بلین تک پہنچی. اور ایکسپورٹس 10 مہینے کی جو ہیں وہ گرو کر 6.5% سے گرو کیا انہوں نے. اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن ٹیلی کمیونیکیشن 17% سے 1% پہ کر دی گئی ہے. ود ہولڈنگ ٹیکس آن ٹیلی کمیونیکیشن سروسز وہ بھی ریڈیوس کر دیا گیا 3% تک. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن فروٹ جوسز ہیز بین وڈران. فروٹ جوسز کے اوپر جو ایف ای ڈی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. ٹیکس ود ہولڈنگ آن کیش وڈرالز اینڈ نان کیش بینکنگ ٹرانزیکشن ہیز بین وڈران. جو آپ کی ٹیکس کے اوپر، آپ کی کیش وڈرالز کے اوپر ٹیکس کرتا تھا وہ ختم کر دیا گیا. اسی طرح آپ کا ڈومیسٹک ایئر ٹکٹ کے اوپر جو ٹیکس ود ہولڈ ہوتا تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کی جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز تھیں اس کے اوپر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے. منرل ایکسپلوریشن کے اوپر بھی
ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے. اسٹاک ایکسچینج ٹرانزیکشنز کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. مارجن فائنینسنگ کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. اور ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ وومن انٹرپرائزز جو ہیں, وومن جو بزنس میں آتی ہیں, انٹرپرینورشپ کرتی ہیں, وہ اپنا بزنس کو اسٹارٹ کرتی ہیں تو ان کو 25% ٹیکس میں ریڈکشن دی جائے گی. اس کے بعد منیمم ٹیکس کے لیے جو تھریش ہولڈ تھا 10 ملین سے بڑھا کر 100 ملین تک کر دیا گیا ہے. 100 ملین تک یعنی آپ کی سیل اگر ہوگی تو آپ پہ منیمم ٹیکس نہیں لگے گا, پہلے 10 ملین تک ہی لگتا تھا. پھر شاپ ایریا فرنیچر آؤٹ لک کا وہ 1000 اسکوائر فٹ تھا اور ٹیئر 1 ریٹیلر ان کو کہا جاتا تھا, تو ان کو ضروری تھا کہ وہ FBR کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف سیل کنیکٹ کریں. اب وہ ایریا بڑھا کے 2000 اسکوائر فٹ کر دیا گیا ہے, تو اس لیے اب صرف بڑی شاپس جو ہیں وہ ٹیئر 1 ریٹیلر میں آئیں گی اور ان کو اپنا پوائنٹ آف سیل FBR کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا. پاور آف کمشنر ٹو کنڈکٹ انکوائری ہیز بین ریووک. بڑی چینج آئی ہے جی, کمشنر انکوائری کنڈکٹ نہیں کر سکتا, اس کے پاس یہ پاور اب نہیں رہی. آرڈر مسٹ بی پاسڈ ناؤ ود ان 120 days آف ایشوئنس آف نوٹس. آپ کو نوٹس ایشو ہوتا ہے تو اس کے 120 دن کے اندر اندر فیصلہ ہونا ضروری ہے, اور اگر کہیں ایکسٹینشن کی ضرورت ہے تو صرف 90 دن کی ایکسٹینشن دی جائے گی. اور ان کیس کمشنر ریمانڈز بیک دا آرڈر ٹو دا ٹیکس آفیسر, اگر وہ ریمانڈ بیک ہوتا ہے آپ کا کیس تو 120 دنوں کے اندر اس نے جو آپ کا آفیسر ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے. یہ کیسز پڑے رہتے تھے, اس کے فیصلے نہیں ہوتے تھے, تو اب امید ہے کہ فیصلے جلد ہو جایا کریں گے. نیکسٹ ہے جی, چیزیں آٹومیٹ ہو رہی ہیں جی. الیکٹرانک اپیل فائلنگ لا کا پارٹ بن گئی ہے انشاءاللہ. اپیل فائلنگ ابھی ہو رہی ہے اس وقت آن لائن, اور ای ہیئرنگ ابھی سٹارٹ ہونے والی ہے. اور اس کے علاوہ ای آڈٹس میں آگے آپ سے ڈسکس کروں گا. ای آڈٹس کا پروسیس بھی سٹارٹ ہو رہا ہے, تو اچھی بات یہ ہے کہ IT سروسز کا استعمال شروع ہو گیا ہے اور دن بدن یہ بڑھ رہا ہے. انکم فرام ایکسپورٹ آف IT سروسز از ناؤ ایلیجیبل فار ٹیکس کریڈٹ. آپ کی اگر IT ایکسپورٹ سروس IT ایکسپورٹس ہیں اگر آپ کی, تو آپ کو ٹیکس کریڈٹ ملے گا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جی آٹومیٹک ایشوئنس آف ایگزمپشن سرٹیفکیٹ اور لوور ٹیکس سرٹیفکیٹ ناؤ اویلیبل ٹو آل کمپنیز. پہلے یہ صرف پبلک کمپنیز کو یہ فیسلٹی اویلیبل تھی کہ ان کا جو ایگزمپشن سرٹیفکیٹ یا لوور ٹیکس ریٹ سرٹیفکیٹ آٹومیٹک ایشو ہوتا تھا. اب آپ اپلائی کریں گے اور اگر آپ کو 15 دن میں نہیں ملتا تو آٹومیٹکلی یہ ایشو ہو جایا کرے گا. ود ہولڈنگ ٹیکس آن رائلٹی پیمنٹ ٹو ریزیڈنٹ پرسنز از ودڈران. جو ریزیڈنٹ پرسنز کو رائلٹی کی پیمنٹ جو ہوتی ہے اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس اب نہیں ہوگا. اور ایکسپورٹ آف سروسز ول بی ناؤ ٹیکسڈ ایٹ 1% انڈر فائنل ٹیکس ریجیم. تو جیسے پروڈکٹس کی ایکسپورٹس کے اوپر 1% ٹیکس کرتا ہے, اسی طرح اب آپ کی سروسز کے ایکسپورٹ کے اوپر بھی صرف 1% ٹیکس کٹے گا اور وہی فائنل ٹیکس ہوگا. میکینزم فار الیکٹرانک پروسیسنگ آف ریفنڈس ول بی ڈیوائزڈ. اب یہ میکینزم بن رہا ہے کہ الیکٹرانک پروسیسنگ ہوگی آپ کے ریفنڈس کی. یہ اگین IT کا استعمال. کانسیپٹ آف انکلوژن ان اینول ATL ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ آفٹر پیمنٹ آف سرچارج ہیز بین ڈن اوے ود. یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے کہ اگر آپ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر سکے ود ان ڈیو ٹائم ڈے, تو آپ کو بعد میں سرچارج پے کرنا پڑتا تھا. انڈیویجول کو 1000, AOP کو 10,000 اور کمپنیز کو 20,000. جب تک آپ وہ پے نہیں کرتے تھے آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں آتے تھے. تو یہ ریکوائرمنٹ ختم کر دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ اپنی ریٹرن لیٹ بھی فائل کریں گے تو آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں آ جائیں گے. ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹ آف 2% یا 2.5% آن FMCG ہیز بین withdrawn. Advance tax collection on internet and mobile cards has been reduced from 12% to 10% for the year 2022 and 8% afterwards. تو اس سال یعنی کہ 21-22 میں یہ 12% سے 10% ہو گیا ہے, اور اس کے بعد آگے آنے والے سالوں میں یہ 8% ہوگا. اگین ٹیکس بینیفٹ دیا گیا ہے. ایڈوانس ٹیکس آن ڈیلرز, ڈسٹریبیوٹرز اینڈ ہول سیلرز آف فرٹیلائزرز ریڈیوس فرام 0.7% to 0.25%. تو جو یہ ڈیلرز ڈسٹریبیوٹرز وغیرہ تھے
فرٹیلائزر کے وہ 0.7% ایڈوانس ٹیکس دیتے تھے، اب وہ 0.25% ہو گیا، کم کر دیا گیا. ایگزمپشن آف کسٹمز ڈیوٹی اینڈ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی آن آٹو ڈسیبل سرنجز. تو آٹو ڈسیبل سرنجز جو ہیں وہ سرنجز ہوتی ہیں جو آپ جب انجیکٹ کرتے ہیں تو وہ ڈسیبل ہو جاتی ہیں اور دوبارہ ری یوز نہیں ہو سکتی، تو ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ایگزامپٹ کر دی گئی. پھر کچھ ریلیف دیا گیا ہے ہاؤس ہولڈس کو، سٹیزنس کو. اس میں یہ ہے کہ ہر فیملی میں سے جو ہے وہ 500,000 انٹرسٹ فری بزنس لون لے سکتے ہیں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ فارمرز ہیں تو 250,000 کا انٹرسٹ فری لون آپ کو فارمنگ کے لیے مل سکتا ہے، اور ٹریکٹر، ایگریکلچر مشینری وغیرہ کے لیے آپ کو 200,000 کا انٹرسٹ فری لون مل سکتا ہے. اس کے علاوہ ہاؤسنگ کے لیے آپ کو 2 ملین تک کا لو انٹرسٹ لون مل سکتا ہے. اور اس کے بعد ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ جی اس سال کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر گھر کو صحت کارڈ ملے. اور ایک اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ 1 person from every household shall be provided free technical training. ہر گھر سے ایک فرد کو فری بغیر کسی فی کے ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے گی. یہ بہت اچھا سٹیپ ہے، اس سے ٹیکنیکل سکلز بڑھیں گے اور جاب لوگوں کو ملیں گی یا لوگ اپنا بزنس کر پائیں گے. اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل اکنامک زونز، بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر، جہاں پہ بہت سارے ٹیکس بینیفٹس ہیں اور امپلائمنٹ جنریشن بھی اس سے ہوگی اور ملک میں بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی. اور ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ جو منیمم سیلری ہے وہ 20,000 کر دی گئی ہے، جو اس سے پہلے شاید 16,500 تھی. تو مہنگائی کی وجہ سے اب یہ 16,500 کچھ بھی بہت کم رہ گیا تھا، تو اس لیے اب 20,000 سے کم کوئی بھی سیلری اپنے امپلائیز کو نہیں دے سکے گا. پھر سبسڈیز آن پاور، پیٹرولیم اور لو کاسٹ ہاؤسنگ، جو پچھلے سال 209 بلین تھی اب بڑھا کے 689 بلین روپیز کر دی گئی ہے. اچھا، سیلف اسسمنٹ اسکیم کو فردر بہتر کیا گیا ہے. اب کوئی بھی شخص اپنی ریٹرن فائل کرتا ہے تو دیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز این اسسمنٹ آرڈر ایکسیپٹ وین اے ڈیفینیٹ انفارمیشن ٹو دا کنٹریری از اویلیبل. اگر کوئی ڈیفینیٹ انفارمیشن اویلیبل ہے کہ جو آپ نے فائل کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ایف بی آر کے پاس کوئی ریکارڈ اویلیبل ہے جو یہ ثابت کرتا ہے، تو تب آپ کی ریٹرن کھولی جا سکتی ہے، ادروائز آپ کی ریٹرن ہی آپ کا اسسمنٹ آرڈر ہوگا. اور ریٹرن کا آڈٹ تھرو آٹومیٹک رسک بیس سلیکشن پروسیجر کے تحت ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا آڈٹ کرنے کا. اور یہ آڈیٹرز جو ہیں یہ ایف بی آر کے نہیں ہوں گے بلکہ تھرڈ پارٹی آڈیٹرز ہوں گے، آؤٹ سائڈ آڈیٹرز، جیسے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایف بی آڈیٹر سے لوگ جو ہے نا وہ ان سے خوفزدہ بھی تھے اور تھریٹ فیل کرتے تھے، تو آؤٹ سائڈ انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز اب یہ آڈٹ کیا کریں گے. ولفل ایویژن ول بی کرائم. اوبیسلی ولفل ایویژن جو ہے وہ ایک کرائم ہے، جان بوجھ کے ٹیکس چھپانا اچھی بات نہیں ہے اور یہ جیل بھی ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ ہراسمنٹ آف ٹیکس پیئرز ول بی ڈیلٹ ود اسٹرکٹلی. یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہراسمنٹ آف ٹیکس پیئر کے اوپر گورنمنٹ نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے. اس کے بعد یوز آف آئی ٹی ٹو آئیڈینٹیفائی پیپل ناٹ فائلنگ دیئر ریٹرنس. تو اب یہ ہے کہ جی جو ایف بی آر کے آفیسرز پھرا کرتے تھے اور آپ کو وہ تنگ کرتے تھے آ کے کہ آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کی یا نہیں کی، اب ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھا جائے گا کہ کون سے لوگ ہیں جن کی اتنی انکم ہے یا ان کی ریسورسز اتنے ہیں کہ ان کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنی چاہیے بٹ وہ نہیں کر رہے، تو الیکٹرانکلی یہ دیکھا جائے گا. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ول بی انٹروڈیوس ان 4 انڈسٹریز. انیشیلی 4 انڈسٹریز میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ابھی لگے گا، اب بعد میں یہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے کہ سیل ٹیکس ریسیٹس اگر آپ شو کریں گے تو آپ کو اس پہ پرائزز بھی مل سکتے ہیں. اس کے لیے شاید کوئی ڈرا وغیرہ ہوں گے. اچھا، کاٹن انڈسٹری ایسی انڈسٹری جو کہ 3 ملین تک کی جس کی سیلز ہیں ان کو سیل ٹیکس پہ رجسٹریشن کی ضرورت نہیں تھی، وہ اب بڑھا کے لمٹ 10 ملین کر دی گئی ہے. ایک اچھا سٹیپ ہے. اور وڈرال آف آن اچھا یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ لوکلی مینوفیکچرڈ کارز کے اوپر جو ہے وہ ایف ای ڈی ختم کر دی گئی ہے اور سیل ٹیکس 17% سے 12.5% کر دیا گیا ہے اگر آپ کی وہ گاڑی جو ہے وہ 850 cc یا اس سے کم ہے.
اور ایگزیمپشن آن امپورٹ آف ہائی کوالٹی آرٹ اینڈ پرنٹنگ پیپر فار دا پرپز آف پرنٹنگ اینڈ پبلیکیشن آف ہولی قرآن. قرآن مجید کی پرنٹنگ کے لیے آرٹ پیپر اور پرنٹنگ پیپر کے اوپر ایگزیمپشن دے دی گئی ہے. ریڈکشن ان سیل ٹیکس ریٹ آف لوکلی مینوفیکچرڈ الیکٹرک وہیکلس فرام 17% to 1%. یہ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ سیل ٹیکس 17% سے کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے اگر پاکستان میں الیکٹرک کارز بنتی ہیں. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 4 ویلرز کے اوپر یہ بھی میں پہلے بات کر چکا ہوں, وڈرا کر دی گئی ہے. پلانٹ مشینری اکوپمنٹ اینڈ را مٹیریلز کی امپورٹ کے اوپر ٹیکس ایگزمپشن دے دی گئی ہے تاکہ آپ کے یہاں پاکستان میں مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹی بڑھے. ایگزمپشن آن لوکلی پروڈیوس سائلوز فار اسٹوریج آف ایگریکلچر پروڈکٹس. ایگریکلچر پروڈکٹس کی اسٹوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو انکریج کرنے کے لیے کہ لوگ اپنے سائلوز لگائیں, اسٹوریجز لگائیں. تو اس کو لوکلی پروڈیوس اگر سائلوز وہ لیں گے تو ان کو ایگزمپشن ملے گی. تھرڈ پارٹی سیلز میڈ تھرو اسٹیبلشڈ آن لائن مارکیٹ پلیسز آر بینگ براٹ انٹو دا سیل ٹیکس پرویو. تو یہ جو آن لائن سٹورز بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر سیل ٹیکس اپلائی کر دیا گیا ہے. رجسٹریشن آف برانڈز ٹو ایلیمینیٹ اسمگلنگ. تو اب جو برانڈ ہر چیز جو سیل ہو رہی ہوگی وہ برانڈ کا پارٹ ہوگی. برانڈنگ سسٹم پاکستان میں لایا جا رہا ہے اور اگر کوئی چیز برانڈڈ نہیں ہوگی, برانڈ کا پارٹ نہیں ہوگی, رجسٹرڈ نہیں ہوگی تو اس کو ضائع کر دیا جائے گا یا اس کو ضبط کر لیا جائے گا. اچھا, آٹومیٹڈ سیل ٹیکس ریفنڈز ود نو نیڈ آف اپلیکیشن اینڈ ویریفیکیشن. اس کا بڑا کمبرسم پروسیجر ہے. آپ اپلائی کرتے ہیں, ویریفائی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ریفنڈ پروسیس ہوتے ہیں اور کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو آٹومیٹک سیل ٹیکس ریفنڈز کا ایک پروسیجر بنایا جا رہا ہے. اور یہ ٹیکس سرٹیفکیٹس یا ٹیکس ایگزمپشن سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ 15 دنوں کے اندر اندر ایشو کرے گا آپ کا آفیسر. اگر وہ نہیں کرتا تو آٹومیٹیکلی آفٹر 15 days یہ 15 day میں یہ خود ہی ہو جائے گا. گزشتہ کافی عرصے سے ایف پی آر نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا تھا کہ ٹیکس پیئرز اپنی پروفائل اپڈیٹ کر لیں ایف پی آر پورٹل کے اوپر, اور جو لوگ اپنی پروفائل اپڈیٹ نہیں کریں گے ان کا نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سے نکال دیا جا گیا. اب یہ پروویژن وڈرا کر لی گئی ہے. اب آپ کو اپنی ٹیکس پیئر پروفائل اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہت اچھا ایک بینیفٹ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کچھ بینیفٹس جو میں نے آلریڈی ڈسکس کیے تھے کہ ود آؤٹنگ ٹیکسز جو ریموو کر دیے گئے تھے بینکنگ ٹرانزیکشنز کے اوپر, اسٹاک ایکسچینج کے اوپر, ایئر ٹکٹس وغیرہ کے اوپر, تو وہ آلریڈی میں ڈسکس کر چکا ہوں. اس کے بعد ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹس آن موبائل سروسز وہ 12.5% سے کم کر کے 10% کر دی گئی ہیں. تو یہ ایک اور بینیفٹ دیا گیا. آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنے ویلیوبل کمنٹس ضرور دیجیے گا. حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.